السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ وضو کے اوپر ہے، یعنی وضو میں کون کون سی باتیں فرض ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سے ان باتوں سے انجان ہیں۔ مسلمان بھائیوں کو یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے، بہت اہم باتیں ہیں جو ہمارے ہر وقت کام آنے والی باتیں ہیں، لیکن آج کل ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ کچھ اسلام کی باتیں سیکھیں، مسئلے مسائل سیکھیں، صرف دنیا داری باتیں کراتے رہو۔ باہر چوراہوں پر پورے دن گزار دیتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر کچھ لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، کٹھن پڑتا ہے۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے جتنا ہو سکے خدمت خلق ہوتی رہے، تاکہ یہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کو درس دوں، لیکن اللہ نے جتنا مجھے علم سے نوازا ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ وضو کے اوپر ہے، یعنی وضو میں کتنی باتیں فرض ہوتی ہیں۔ آج کل جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ہمارے بزرگ بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن آپ نئے مسئلہ بتا رہے ہو، نئی باتیں بتا رہے ہو۔ لیکن حضرات، ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بتاتے، بلکہ کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو کتابوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ تو وضو کے اندر 4 باتیں فرض ہیں۔ 4 باتیں ایسی ہیں، اگر ان میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو ہمارا وضو مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ آج کل ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ہمارا جب وضو ہی مکمل نہیں ہو رہا، جب ہمارا وضو صحیح طریقے سے ہم وضو نہیں کر رہے، تو ہماری نمازیں کہاں سے ہوئیں گی؟ تو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ وضو کے اندر 4 باتیں بہت اہم ہیں، فرض ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں 6 پارے میں سورہ مائدہ میں وضو کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو تم پہلے اپنے چہرے دھو لو، یعنی اپنا چہرہ دھو لو اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لو اور سر کا چوتھائی حصہ
مسح کر لو اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھو لو۔ تو وضو کا اندر یہی باتیں فرض ہیں، اگر ان میں سے ہم نے ایک بات بھی چھوڑ دی تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی نمبر 1 چہرہ دھونا ہے، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اور نمبر 3 سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا ہے، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونے ہیں۔ اچھا، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چہرہ نمبر 1 چہرہ ہے، چہرہ دھونا فرض ہے۔ اب یہ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا فرض ہے یہ ہمارے مسلمان بھائی سب نہیں جانتے، بس پانی لیا اور اس طرح چھپا کے مارے اور اپنا منہ دھو لیا۔ اس طرح سے وضو جو طریقہ ہے، جس طریقے سے ہمارا چہرہ دھونا چاہیے، وہ طریقہ ہم جب تک نہیں اپنائیں گے جب تک ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو جو پہلا فرض ہے یعنی چہرہ دھونا، اب چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ تو جس جگہ سے یعنی پیشانی سے لے کر جہاں سے ہمارے بال اگتے ہیں، جہاں سے ہمارے بال جمتے ہیں، پیشانی سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، پیشانی سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان سے اس کان تک، یعنی ایک بار چہرہ دھونا فرض ہے اور 3 بار چہرہ دھونا سنت ہے۔ یہ تو ہوئی پہلے فرض کی بات۔ اب دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اب پہلے جب ہم نے ہاتھ دھوئیں تو پہلے اگر ہم لوٹے سے وضو کر رہے ہیں تو پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال لیں، پھر اس کے بعد اس کو ہم اپنے ایک دوسرے ہاتھ سے مسل لیں تاکہ کوئی بھی جڑ بال کی سوکھی نہ رہ جائے، پھر اس کے بعد پانی بہا لیں۔ کوہنیوں سمیت 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ نمبر 3 ہے سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا۔ اب سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا، مسح سبھی سے نہیں آتا ہے، کچھ تو پانی کے کچھ چھینٹے لیے اور اس طرح کر لیا، یہ کچھ اس طرح کر لیتے ہیں، کچھ اس طرح کر لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو طریقہ صحیح ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کے پیشانی کے بال اگتے ہیں پہلے ہم پانی لیں، یعنی دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر کے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی یعنی داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی یہ انگلیاں ہم ملا لیں اس طرح سے، یہ 3 انگلیاں یعنی یہ تینوں انگلیاں ملا لیں، آپس میں جوڑ لیں۔ اب اور یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو الگ رکھیں، ان سے نہ ملائیں، اس طرح سے ملا لیں، یہ مل گیا۔ اس کے بعد ہمیں جہاں سے بال اگتے ہیں یعنی جہاں سے ہمارے بال ہیں، اب ہم اس کو یہاں سے رکھیں گے، یہاں سے رکھ کر کے اب ہم کو یہ دو ہیں، ان دونوں کو ہمیں سر سے نہیں لگانا بلکہ انہیں دور رکھنا ہے۔ صرف ہمارا یہ کام ہے، پہلے ان انگلیوں کا کام ہے، یہ 3 انگلیاں 6 انگلیاں ہوئی، صرف ان کا کام ہے۔ تو ہم اس کو یہاں سے لیں گے، یہاں سے رکھنے کے بعد پیچھے لے جائیں گے اس طرح سے، یہ یعنی گردن تک اس کو لے جائیں گے پیچھے تک۔ اب یہ ہمارا ان انگلیوں کا کام ہو گیا۔ اب ہمارا کام بچا ان ہتھیلیوں کا، یہ جو ہے ہماری یہ ہتھیلیاں ہیں، یعنی انگلیوں کا کام ہو گیا، اب ہتھیلیوں کا کام ہوا۔ جو ہم نے پیچھے سے یہ پیچھے تک اپنے ہاتھ لے گئے ہیں، اب ہم پیچھے سے لائیں گے اس طرح سے، یہ ہتھیلی ہیں ہماری، اس طرح سے کانوں کے اوپر سے لے کر کے آئیں گے اس طرح کرتے ہوئے، یہ ہو گیا۔ اب ہمارا یہ بچا یعنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھا بچا۔ اب اس سے ہمیں جو شہادت والی انگلی ہے اس سے ہمیں کانوں کے اندر کا مسح کرنا ہے، اس طرح سے، یہ کانوں کے اندر یعنی کانوں کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، اس طرح سے ہمیں کانوں کے اندر انگلی گھمانی ہے۔ اس کے بعد ہمارے بچے انگوٹھے، تو انگوٹھوں کا کام یہ ہے کہ جو کان کے پیچھے کا حصہ سوکھا رہ گیا ہے، یہ اس کو ہمیں مسح کرنا ہے۔
اب ہماری یہ پیٹھ بچی، یعنی ہاتھ کی پیٹھ بچتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ کرنا گردن کا، یہ اس طرح سے یہ گردن کا مسح ہو گیا۔ لیکن گلے کا مسح مکروہ ہے کرنا۔ کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں اس طرح سے پانی لیا اور اس طرح کر لیا، یہ چوم اس طرح کر لیا، یہ لیا اور ایسا کر لیا، یہ اس طرح سے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے صحیح طریقہ یہی ہے مسح کا، یعنی دو تین انگلیاں ملائیں، یہاں سے رکھیں جہاں سے بال اگتے ہیں، اس طرح سے پیچھے تک لے جائیں۔ اس کے بعد جو ہماری ہتھیلی ہیں یہ کانے کو اوپر سے لے کر کے آئیں لگا کر کے، پھر اس کے بعد یہ ہماری شہادت والی انگلیاں ہیں ان کو کانے کے اندر ڈالیں اس طرح سے، اور جو انگوٹھے ہیں اس کو ہم کان کے پیچھے رکھیں، اور جو ہماری ہاتھ کی پیٹھ ہے اس کو ہم گردن پر مسح کریں۔ تو یہ تھا تیسرا فرض۔ اچھا، اب جو چوتھا فرض ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ دونوں پیر دھونا یعنی کوئی بھی حصہ پیر کا باقی نہ رہ جائے۔ تو توجہ ہمیں یہ کرنی ہے کہ جب ہم چہرہ دھوئیں، جن حضرات کی داڑھی ہوتی ہے، ہمارے بزرگ حضرات کی، نوجوان بھائی داڑھی کا شوقین ہوتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی بات ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جن حضرات کے داڑھی ہوتی ہے تو وہ خلال بھی کر لیں، یعنی اپنی انگلیاں بھگو کر پانی میں اس طرح سے یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، تاکہ جو داڑھی کے اندر جو ماس ہے ہمارا تھوڑی وہ سوکھی نہ رہ جائے، اس طرح سے یہ خلال ہو جائے گا تو سنت ادا ہو جائے گی اور کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہے گی۔ اور کچھ حضرات جلدی وضو کرتے ہیں، جلدی آتے ہیں، جلدی وضو کرتے ہیں، چہرہ بھی سوکھا رہ جاتا ہے کچھ حصہ، اور جو ہماری یہ کوہنی ہوتی ہے، یہ کوہنی کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے، یہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ وہ جلدی میں یہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر ہمارا ایک بال کی جڑ بھی سوکھی رہ گئی تو ہمارا وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، اور ہمارا جب وضو ہی نہیں ہوگا تو ہمیں نمازیں کہاں سے ہوئیں گی۔ اس کے بعد جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد ہمارا جو پانی ٹپک رہا ہے وہ پانی ہم وضو خانے پہ ہی جھاڑ دیں اس کو، نہ کہ مسجد کے فرش پر گرائیں، کیونکہ مسجد کے فرش پہ پانی گرانا مکروہ ہے۔ اور جو ہم کپڑا پہن رہے ہیں، یا جیسے دیکھا گیا کہ کچھ حضرات اپنی ٹوپی اتاری اور ٹوپی سے اپنا منہ پوچھ لیا، یہ بائیں پوچھ لی، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بلکہ اپنا وضو پوچھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹاول یا رومال وغیرہ یا کچھ کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو 4 طریقے ہیں یہ فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور نمبر 3 سر کا چوتھا حصہ مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ یہ ضروری تھا بتانا، کیونکہ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی ان باتوں سے انجان ہیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے، بہت ہی کام کی باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔